مدینہ کی گلیوں میں اس دن ایک اجنبی شخص داخل ہوا، ریت آلود چہرہ، تھکا ہوا بدن اور آنکھوں میں سوالوں کی چمک۔ اس کا نام ابو سمسام عیسیٰ تھا، جو دور عرب کے صحراؤں سے صرف ایک مقصد لے کر آیا تھا۔ وہ حق کو پہچاننا چاہتا تھا۔ اپنے اونٹ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بٹھایا اور خود لرزتے قدموں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد کے اندر نور کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ ابو سمسام نے مجمع کو سلام کیا اور بلند آواز سے پوچھا، تم میں وہ کون ہے جو خود کو نبی کہتا ہے؟ مجھے اس سے سوال کرنا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سناٹا چھا گیا۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کی نگاہ ابو سمسام پر پڑی اور محبت سے فرمایا، اے عرب کے شیخ، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ بھرے مجمع میں وہ چمکتا چہرہ اور نورانی پیشانی والا شخص بیٹھا ہے؟ وہی ہمارا سردار، ہمارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو سمسام لرزتے دل کے ساتھ آگے بڑھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ بارش کب برسے گی؟ میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ میں کل کیا کروں گا اور کس وقت کروں گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ ایک لمحہ کے لیے مسجد کی فضا میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں عظمت کی گونج تھی۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور سورہ لقمان کی آیت لے کر حاضر ہوئے۔ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی رحموں کا حال جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ جب ابو سمسام نے یہ آیات سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ جھک کر بوسہ زمین دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر میں واپس جا کر اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دوں اور وہ سب مسلمان ہو جائیں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تجھے اسی ناقائیں دی جائیں گی جن کے پیٹھ سرخ، شکم سفید اور آنکھیں سیاہ ہوں گی۔ ان پر یمنی اور حجازی تحائف لدے ہوں گے۔ ابو سمسام نے فرمایا، اے صحابہ کرام، گواہ رہنا، میرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ وعدہ طے ہوا ہے۔ پھر وہ شوق و ایمان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوا۔ ابو سمسام اپنے قبیلے میں پہنچا، دن رات دین اسلام کی دعوت دی۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، لہجہ میں نور تھا، ایک ایک فرد اس کے ہاتھ پر اسلام لاتا گیا۔ جب پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس نے خوشی خوشی مدینہ کا رخ کیا تاکہ اپنا انعام حاصل کرے۔ لیکن مدینہ میں پہنچا تو منظر بدل چکا تھا۔ ابو سمسام نے سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ اس کے قدم لرز گئے، دل بیٹھ گیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر وہ ہمت کر کے مسجد میں گیا، حضرت ابو بکر کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا، میں نے اسلام پھیلایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، آپ خلیفہ ہیں، آپ وعدہ پورا کریں۔ حضرت ابو بکر نے تعجب سے کہا، اے عرب کے شیخ، یہ عجیب بات ہے، عقل بھی اس وعدہ کو تسلیم نہیں کرتی۔ نبی کی کوئی میراث ہمارے پاس نہیں، صرف ایک گھوڑا ہے، ایک ذرہ جو علی کے پاس ہے، اور فدق کا باغ جسے ہم نے تقسیم کر دیا۔ یہ گفتگو حضرت سلمان فارسی سن رہے تھے، ان کے دل کو چوٹ لگی۔ وہ اٹھے اور فرمایا، اگر سوال کا جواب نہیں تو اس کو اس کے پاس بھیج دو جس کے پاس علم و حکمت ہے۔ آؤ ابو سمسام، میں تمہیں وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے در پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے سلمان، آ جاؤ اور ابو سمسام کو بھی ساتھ لے آؤ۔ ابو سمسام حیرت سے بولا، رب کعبہ کی قسم، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے دیکھا نہیں مگر نام سے پکارا۔ سلمان نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تحریر دیکھی، مسکرا کر فرمایا، اے سلمان، مدینہ میں اعلان کر دو، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرضہ وسیع رسول سے ادا ہوتا دیکھنا چاہے، کل مدینہ سے باہر مقام مقررہ پر آ جائے۔ اگلے دن مومن و منافق سب جمع ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو بلایا، ان کے کان میں اسما پڑھے اور فرمایا، اے ابو سمسام، حسن کے ساتھ جا۔ جب امام حسن علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی
عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹیلے پر ضرب لگائی، زمین چمک اٹھی، وہاں ایک گول پتھر نکلا۔ امام حسن علیہ السلام نے اسے ہٹایا، زمین شگاف ہوئی، اور ایک ایک کر کے اسی ناکائیں انہی علامات کے ساتھ نکلتی چلی گئیں۔ ابو سمسام کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، وہ دوڑ کر ناکاؤں کی مہار پکڑتا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو سمسام، کیا وعدہ پورا ہو گیا؟ ابو سمسام نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جی ہاں اے امیر المؤمنین۔ حضرت نے فرمایا، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ اس چٹان کے نیچے حضرت صالح علیہ السلام کی ناکا سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ناکائیں رکھ دی تھیں تاکہ تیرے وعدہ کی گواہی بنے۔ منافقین حیرت زدہ رہ گئے، مگر حق والوں نے علی علیہ السلام کی ولایت کو دل سے تسلیم کیا۔ یہ واقعہ اس عظیم صداقت کی علامت ہے کہ جو نبی کا وعدہ ہو وہ اس کے وصی کے ہاتھوں پورا ہوتا ہے۔ ابو سمسام صرف ناکائیں نہیں لے کر گیا، بلکہ اپنی نسلوں کو علم